بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ بن ابی سفیان کو بد دعا کیوں دی، اس کی وجہ کیا تھی اور اس کے اثرات امیر معاویہ کی زندگی پر کیسے مرتب ہوئے، اور مستند صحیح راویوں اور تاریخ کی کتابوں میں اس واقعہ کی حقیقت کے بارے میں کیا روایات پیش کی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم 6628 میں امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہا کہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ میرے پاس آئے اور میرے دونوں شانوں کے درمیان شفقت سے اپنے کھلے ہاتھ سے ہلکی سی ضرب لگائی اور فرمایا، جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا لاؤ تاکہ میں اس سے کچھ لکھوا لوں۔ میں نے جا کر امیر معاویہ سے بیان کیا تو امیر معاویہ نے مجھے کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور نے دوبارہ مجھ سے فرمایا، جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ میں نے پھر آ کر معاویہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے پھر وہی جواب دیا، اور میں نے بھی حضور کو آ کر وہی جواب دیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ یہ ہوا تو حضور نے فرمایا، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ امام طبری کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے گئے تو وہ روٹی کھا رہے تھے۔ وہ دیکھ کر واپس آ گئے اور آپ کو بتا دیا۔ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کے بلانے کی اطلاع دی تھی یا فوراً آنے کے لیے کہا تھا۔ اس لیے آپ نے عربوں کی عادت کے مطابق بے تکلفی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، یعنی جس طرح آج بھی ساتھی اور دوست بے تکلفی سے کھانے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ تیرا پیٹ ہے یا تنور ہے، جو بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلیم کی یتیم بچی کو کہا تھا اس کی عمر نہ بڑھے۔ ایسے مواقع پر محض پیار و محبت اور بے تکلفی کا اظہار ہوتا ہے، بد دعا مقصود نہیں ہوتی۔ اس لیے امام مسلم اور ان کو ان حدیثوں میں لائے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ، میں بھی انسان ہوں، اگر میں اپنے کسی امتی کے خلاف ایسی دعا کروں جس کا وہ مستحق نہ ہو تو اس کو اس کے لیے اجر و ثواب، رحمت اور تقرب کا باعث بنا۔ اس طرح یہ الفاظ ان کے حق میں دعا بن گئے۔ اس حدیث کے حوالے سے اہل علم نے متعدد جوابات دیے ہیں۔ بطور مثال علامہ ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ 5 جوابات پیش خدمت ہیں۔ وہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے سیدنا معاویہ پر کوئی نقص وارد نہیں ہوتا، کیونکہ نمبر 1 اس حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ ذکر نہیں کہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا ہو کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اور انہوں نے آنے میں دیر کر دی ہو، بلکہ احتمال تو یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو کھانا تناول کرتے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ دے سکے اور شرم محسوس کرتے ہوئے واپس چلے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر عرض کر دیا کہ وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور اسی طرح دوسری مرتبہ بھی ہوا۔ لہٰذا اس صورت میں اس بد دعا کا باعث سیدنا معاویہ کا زیادہ دیر تک کھانا نہ ہوگا۔ مزید اس بد دعا میں کوئی دینی نقصان تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ بد دعا صرف کثرت کھانے کی ہے، اور اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کو مشقت و تعب ہوگا، نہ کہ آخرت میں، اور جو چیز اخروی طور پر نقصان کا باعث نہ ہو وہ کمال کے منافی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2 دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بالفرض اگر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا تو ہو سکتا ہے
کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تعمیل میں گنجائش ہو اور فوراً اسی کی تعمیل مقصود نہیں بلکہ کھانا مکمل کرنے کی گنجائش ہو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں تو فوراً ہی کرنا ہوتا، خواہ نماز ہی کیوں نہ ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ اس سے واقف نہ ہوں گے۔ اس صورت میں بھی ان کا عذر واضح ہے۔ نمبر 3، تیسری وجہ بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ یہ کلمات کہتے وقت بد دعا کا ارادہ اور نیت نہ ہو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہو جائیں۔ یہ بعض امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، پاؤں کٹی ہوئی سر منڈی ہوئی، اور اس طرح کے الفاظ اہل عرب کی زبان سے بطور عادت نکل جاتے تھے۔ ان کا مقصد اس کا ظاہری معنی نہیں ہوتا۔ نمبر 4، چوتھی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے خود اپنی صحیح میں اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بد دعا کے مستحق نہ تھے، کیونکہ وہ اس حدیث کو عنوان کے تحت لائے ہیں۔ وہ لوگ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہا یا ان کو بد دعا دی، حالانکہ وہ اس کے مستحق نہ تھے، تو یہ ان کے لیے پاکی، اجر اور رحمت کا سبب ہوگی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ بالکل واضح ہے، کیونکہ اس میں یہ احتمالات ہیں کہ ممکن ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کی اطلاع ملی ہو، مگر انہوں نے سمجھا ہو کہ فوراً حاضری مقصود نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ حکم فوراً ضروری نہیں، جیسا کہ اکثر علماء اصول کا مذہب ہے۔ ان احتمالات کے ہوتے ہوئے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال، فقاہت اور مرتبے کے لائق ہیں، یہ بات صرف ظاہر ہے کہ وہ اس بد دعا کے مستحق نہ تھے، لہٰذا یہ بد دعا ان کے لیے باعث پاکیزگی اور ثواب پر مبنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح تمہیں غصہ آتا ہے، لہٰذا جس کو میں برا بھلا کہوں یا اس پر لعنت کروں یا اس کو بد دعا دوں اور وہ مستحق نہ ہو، تو اے اللہ میرے اس فعل کو اس کے لیے باعث پاکیزگی اور ثواب اور رحمت بنا دے۔ پانچویں وجہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ہے، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا ہے، نہ کہ یہ بد دعا ہے، اور امام نووی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ بعض لوگ اس حدیث شریف کو لے کر شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹا رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا دی۔ اس حدیث کی شرح میں ابن خلدون اور امام ظاہری کیا لکھتے ہیں وہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں مذکور ہے، مگر اس سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا کہ اولاً تو اہل عرب میں اس طرح کے کلمات درج ہیں، مثلاً تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ماں تجھ پر روئے وغیرہ۔ ان سے مقصود بد دعا نہیں بلکہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ بظاہر بد دعا نظر آنے والے یہ کلمات حقیقت میں ان کے لیے دعا تھے، کہ حدیث طیبہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ میں ایک بشر ہوں، تو میں جس مسلمان پر لعنت کروں یا برا کہوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو، تو اس کے لیے اسے طہارت اور اجر کا سبب بنا دے۔ اس واقعہ میں بھی آپ چونکہ بد دعا کے اہل نہیں تھے، تو یہ بد دعا نہیں بلکہ آپ کے لیے دعا تھی، جس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ آپ پہلے نہایت غریب تھے، مگر پھر اللہ عز و جل نے آپ کو مالدار کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس سے حسنین کریمین کے لیے ہدیہ یعنی تحائف جایا کرتے۔ لہٰذا اس حدیث سے آپ کی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے، آپ پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔
حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب امیر معاویہ پر ایک نظر میں فرماتے ہیں، معترض نے اس حدیث کو سمجھنے میں غلطی کی، کم از کم یہی سمجھ لیا ہوتا کہ جو اخلاق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والوں، پتھر مارنے والوں کو بھی بد دعا نہیں دیتے، وہ محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر امیر معاویہ کو بلا قصور کیوں بد دعا دیتے؟ کھانا دیر تک کھانا نہ شرعی جرم ہے نہ قانونی۔ پھر سیدنا ابن عباس نے امیر معاویہ سے یہ بھی کہا، نہیں، آپ کو سرکار بلا رہے ہیں۔ صرف دیکھ کر خاموشی سے واپس آئے اور حضور سے واقعہ عرض کر دیا۔ پھر امیر معاویہ کا یہ قصور نہ خطا اور حضور یہ بد دعا دیں یہ ناممکن ہے۔ اتنا غور کر لینے سے ہی اعتراض کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ عرب میں اس قسم کے الفاظ پیار و محبت کے موقع پر بولے جاتے ہیں، ان سے بد دعا مقصود نہیں ہوتی، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ حضور نے امیر معاویہ کو بد دعا دی تو بھی یہ بد دعا امیر معاویہ کے لیے دعا بن کر لگی۔ اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو اتنا بڑا اور اتنا مال دیا کہ انہوں نے سینکڑوں کا پیٹ بھر دیا، ایک ایک شخص کو بات بات پر لاکھوں روپیہ انعام دیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے عہد لیا تھا کہ مولا اگر میں کسی مسلمان کو بلا وجہ لعنت یا بد دعا کر دوں تو اسے رحمت، اجر اور پاکی کا ذریعہ بنا دینا۔ اب اہل شیعہ کا موقف بیان کیا جاتا ہے جو کہ اوپر بیان کردہ بیانات اور موقف سے بالکل متصادم اور متضاد ہیں۔ اوراق غم کے مصنف امام جوہری مرتضوی لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ اس حدیث میں جو امیر معاویہ کو بد دعا دی گئی ہے وہ اصل میں بد دعا ہی تھی۔ اس کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کے دور سے پہلے خطبہ کھڑے ہو کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، لیکن امیر معاویہ کا پیٹ اس قدر بڑھ گیا تھا، یعنی وہ اس قدر فرہبہ مائل ہو گئے تھے کہ وہ کھڑے ہو کر خطبہ نہ دے پاتے تھے، بلکہ انہوں نے بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا، اور یہ اس کے بعد ایک بدعت کے طور پر رائج ہو گیا۔ وہ اس حدیث کی شرح میں امیر معاویہ کے بڑے ہوئے پیٹ کو مذکر بنا کر امیر معاویہ کے اوپر اس بد دعا کو صادر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اہل تشیع کی کتابوں میں بھی امیر معاویہ کے اوپر اس حدیث کو بد دعا کے طور پر ثابت کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔